الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ آج آپ دیکھیں، آج جنوری کی پہلی تاریخ ہے اور اس تاریخ کے آنے سے پہلے لوگ گودھم مچاتے ہیں کہ نیا سال آنے والا ہے اور نئے سال کی مبارکبادی ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ پہلے تو لوگ کارڈ بھیجتے تھے، اب تو موبائل آ گیا، لوگ کارڈ دیتے تھے، یعنی نیا سال کے کارڈ بیچتے بھی ہیں، خریدتے بھی ہیں اور ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، ایک اسکول کا چھوٹا سا بچہ، اس کے ہاتھ میں نے دیکھا کارڈ ہے نیا سال کا، ہم نے لیا، اس کو دیکھا، اس میں ایک شعر بھی لکھا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس کو کیا پتا، وہ جانتا بھی نیا سال مناتے لوگ، اس میں لکھا ہے بلاتی بائی گڑوں کھوٹا تمہوں کمورو ٹاٹا، کس کو لکھے دیا اللہ جانے کس کو دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اس بچے کا ذہن دیکھیے، وہ سیکھا کہاں سے، اس کی گھریلوی زندگی سے اس کے طبیعت کے اندر بات آئی۔ اگر اس کی گھریلوی زندگی کے اندر یہ ہوتا کہ بیٹا یہ نیا سال منانا درست نہیں ہے، اللہ اکبر، لوگ پارٹیاں کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ ایک تو محبت کا پیغام ہے، بھائی بھائی کو دیتا ہے، باپ بیٹا، بیٹا باپ کو، بیٹی ماں کو، ماں بیٹی کو پیغام دے رہی، میرے بھائی کا پیغام اسی تاریخ کے لیے ہے۔ رسم و رواج، بدعات و خرافات کے ذریعے سے اسی راستے سے آدمی گمراہ ہوتا ہے، اس کا عقیدہ بگڑتا ہے۔ یہودی اور عیسائیوں کی ایک سازش ہے کہ مسلمان تو جسم کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے مسلمان رہے، اس کے جسم سے اس کو روح نکال دی جائے۔ ہم کرتے ہیں اور لوگ ہمیں بھی نہیں چھوڑتے ہیں۔ مولانا نیا سال مبارک، میں کہہ رہے مبارک تجھے بھی ہو اللہ کی بندے۔ ایک صاحب کہنے لگے ہم 2020 میں سویا تھا، 2021 میں اٹھا۔ ارے عجیب پاگل لوگ ہیں، ہم کو بھی بھیجتے۔ اللہ اکبر، ایک صاحب نے، ایک مسلمان نے ایسا بھیجا میرے پاس جس سے اس کا ایمان خطرے میں، بتوں کے نام پر بھیج رکھا ہے۔ ہم نے اس کو بھیجا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے علاوہ اسے کیا کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے عقیدے کا بھی نہیں ہے، دوسرے عقیدے کا ہے۔ ہم سمجھنے کو تیار نہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں ابھی نیا سال کون سا ہے، اسلامی سال تو شروع محرم سے ہوتا، وہاں بھی نیا سال منانے کی بات نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ فاقوں سے برا حال نیا سال مبارک، ہڈی میں فقط کھال نیا سال مبارک۔ نیا سال مناتے ہو، افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم پوچھنا جاننا نہیں چاہتے ہیں، ہمارے عقیدے بگڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان کسی قوم کی شعار کو اختیار کرے گا انہی میں شمار ہوگا، یعنی مسلمان نہیں ہے۔ اور فرمایا المرء مع من احب یوم القیامہ، اس آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے شعار سے، طریقے سے اس کو محبت ہوگی، یعنی مسلمان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور اس موقع سے آپ چلے دکان، مکان، مٹھائی، ہر چیز پہ ہیپی نیو ایئر،
بعض پاگل تو سر پہ لکھ دیتے ہیں ہیپی نیو ایئر. بھئی سال جو بڑھتا ہے، جتنا ایک دن ہمارا آپ کا بڑھے گا تو ہماری عمر گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں ہے. بظاہر آپ دیکھتے ہیں یہ بڑا ہو رہا ہے. آپ بتائیے ایک دن گیا آپ کی عمر سے ایک دن ختم. کہ غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادا، غافل تجھے گھڑیال دیتا ہے منادا، خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی. بعض لوگ ایک نیا طریقہ نکال رکھا ہے. آج بھی مجھے ایک صاحب نے بھیجا، اچھے آدمی ہیں وہ بیچارے، انہوں نے دعائیہ کلمات بھیج دیا ہے اسی بہانے سے. اب تو نیا سال نہیں کہہ سکیں گے. یعنی اب یہ ہے کہ میں نے کہا کہ ایک راستہ نکلتا ہے کس طرح سے آدمی گمراہی کی طرف پہنچ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی مشابہت سے آپ نے منع کیا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی مدینہ منورہ گئے. جب آپ مدینہ پہنچے ہیں تو وہاں آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ روزہ رکھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا ہے فقدم المدینہ فوجد اليہود صیاما یوم عاشوراء. اللہ کے نبی دیکھا عاشورے کا محرم کے 10 محرم کا روزہ رکھے ہوئے ہیں. آپ نے پوچھا ما ھذا اليوم الذی تصومونہ، تم نے کیوں رکھا ہے روزہ؟ وہ جواب دیتے ہیں وقالوا ھذا یوم عظیم، کہ اللہ کے نبی بہت عظیم معتبر متبرک بابرکت دن ہے. کیوں؟ انجى اللہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ. اس دن اللہ نے دریائے نیل سے حضرت موسیٰ کو پار کرا دیا، فرعون اسی میں غرقاب ہوا تھا. فصام موسیٰ شکراً فنحن نصومہ، حضرت موسیٰ نے شکریہ میں روزہ رکھا، ہم بھی رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا انی احق منکم بموسیٰ، میں تم سے زیادہ موسیٰ کا حقدار. میں کیوں؟ وہ نبی تھے، میں بھی نبی ہوں. فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعمر بصیامہ، حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور آپ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. پہلے دیکھیے یہ روزہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے کی فرضیت کا نزول ہوا پھر یہ مستحب ہو گیا، اب فرض نہیں. اب حضور کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے یہ کہا تھا کہ خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، اور یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا، حیات سے رہا، ایک روزہ ملا لوں گا. کیوں؟ تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو. یعنی اتنی تاکید آپ نے فرمائی بچنے کے لیے یہودی طور و طریق سے. اور کیا فرمایا؟ ہم رمضان میں سحری کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ، اے لوگوں سحری کرو، سحری میں برکت ہے. اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں، فرمایا والفرق ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب اکلۃ السحر. اللہ کے نبی نے کہا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان روزہ رکھنے کا جو فرق امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ یہودی لوگ بغیر سحری کا رکھتے ہیں، ہم سحری کے ساتھ رکھتے ہیں. اس کو برکت کہا، کیوں؟ تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. اور ہم جھنڈا لیے نیا سال مبارک. بھائی اس سے مبارک سے کیا ہو جائے گا؟ حیات بڑھ جائے گی. اور لوگ تو اب ایسا کرنے لگے ہیں میرے دوست بزرگوں، ایک عقیدے کی شکل اختیار کر گیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید اسی سال میں روزی بٹنے والی ہے. اللہ کے بندو کچھ نہیں ہونے والا. یہ کس نے بتا دیا آپ کو؟ اور اتنے لوگ اس پر مست ہیں کہ نیا سال منانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی اس پر. اس طرح کے جو چیزیں جو مشابہت دوسروں کے اختیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے بڑی تاکید سے اس کو منع کیا. تاریخ کا لکھنا، تاریخ کو ہم نہیں کہتے غلط ہے، انگریزی تاریخ ہم یہ نہیں کہتے وہ غلط ہے. قرآن کہتا ہے والشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے حساب سے چلتے ہیں.
سورج چاند کے بارے میں. تو میرے دوست بزرگوں یاد رکھیے کہ مشابہت بالکفار، مشابہت بالیہود، اللہ کے نبی نے اس کو منع کیا. معمولی چیز ہوتا ہے، اس معمولی چیز سے آدمی کا عقیدہ بگڑتا ہے. معمولی چیز، جیسے آپ دیکھیں گے کہ اہل بدعت وہ بیچارے محبت کے چکر میں جشن میلاد النبی مناتے ہیں، سڑکوں پہ اتر جاتے ہیں، نہیں کرتے ہوں. گنبد خضرا کی تصویر، کعبۃ اللہ کی تصویر کو لے آتے میدان میں. یہ صرف یہ ہے کہ کم علمی کی بنیاد پر ہے یا نہ جاننے کی بنیاد پر ہے، یا تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم محبت رسول کے اندر مبتلا ہیں. تو ان غلط چیزوں سے آدمی کا عقیدہ بگڑتا ہے، اور عقیدہ جب مضبوط نہیں ہوگا، یاد رکھیے ایمان پر موت نہیں ہو سکتی. مرنا تو سب کو ہے، ایمان پر موت نہیں ہوگی. میرے دوستوں عقیدہ تو اتنا مضبوط آدمی کا ہو. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے عقیدے کی حفاظت کی. میرے دوستو یہاں تک کہ تلوار کے نوک پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. نہ کوئی خوف، نہ کوئی ڈر. ان کا عقیدہ درست تھا، وہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھتے تھے، اور یہ نہیں دیکھتے تھے کیا ہونے والا ہے. صحابہ اکرام نے گھر بار چھوڑ دیا، مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا وعظمتا، اللہ کے نبی کے ساتھ چلے گئے. تنے تنہا جا رہے ہیں، پورا گھر یہاں موجود ہے. گھر کو مکے والے لوٹ لیتے ہیں، گھر کو ختم کر دیتے ہیں. اس کے کوئی پرواہ نہیں کہ میرا مال ختم ہو گیا، میری دولت چلی گئی، میرا گھر گیا. نہیں، وہ دیکھتے تھے نبی کریم علیہ السلام کا حکم کیا ہے. اور آج ہم نیا سال منانے میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہے. بعض لوگوں کا جیسے عقیدہ یہ خیال ہے کہ اس میں کون سی خرابی ہے. یہی چیز انسان کو بگاڑ دیتی ہے. نماز کا حال تو خراب ہے، صبح میں سویا ہوا ہے، اذان ہو رہی اس کو پتہ نہیں ہے، اور یہ نیا سال مناتا ہے. یعنی ہمارے ایمان کا اندازہ لگا لیجئے، ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ایک اذان کی سن کر ہم مسجد نہیں آ پاتے. یعنی ہمارا ایمان ایک ہمیں اذان سن کر مسجد ہی نہیں لا پاتا. ایمان کیسا ہے؟ صبح کی نماز میں دیکھ لیجئے، خراٹے لیس ہوئے نواب لوگ، کوئی فکر نہیں. اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع تک اللہ کی طرف سے خیر کا نزول ہوتا ہے، اور محروم وہ ہو جاتا ہے جو سویا رہتا ہے. ہم کبھی خیال کرتے ہیں کہ روزی روٹی کا مالک کون ہے؟ ساری چیز دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام ازواج مطہرات کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی ہمیں کئی دن کا نان نفقہ دے دیا کرتے تھے. تصدقن فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے. کل کا نہیں سوچتے تھے کیا ہونے والا، کل آئے گا یا نہیں آئے گا اس کا کوئی خیال نہیں تھا. نبی کریم علیہ السلام بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ کل کو کیا ہوگا. ہم تو کل کا سوچتے ہیں بلکہ پورا سال کا سوچتے ہیں. جب یقین اللہ کی ذات پر ہو جائے گا، ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا.